سر یہ فرمائے گا قربانی کے عمل میں اخلاص اور نیت کا جو کردار ہے ریاکاری سے کیسے بچا جائے، خاص طور پہ ان دنوں میں جو قربانی کے حوالے سے نمود و نمائش بھی ہونے لگ جاتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی چونکہ ایک عبادت ہے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اور جو بھی عبادت ہے اس میں نیت کا خالص ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ایک حدیث میں ہے العمل بالنیہ، عمل ہے ہی نیت پر۔ اگر نیت اللہ تعالیٰ کے قرب کی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی ہے تو وہ عمل قبول ہوگا، وگرنہ جس مقصد کے لیے وہ عمل کیا جائے گا وہ مقصد تو پورا ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل نہیں کی جائے گی۔ اور اس طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خصوصاً قربانی کی مناسبت سے یہ اشارہ کیا ہے، اسے ذکر کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہاری ان قربانیوں کے گوشت اور خون اور یہ چیزیں نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ اور پرہیزگاری اور جو دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے یہ اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہنچتا ہے، یعنی اس کا اجر و ثواب اسی کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر جہاں نماز کا ذکر ہے، قربانی کا ذکر ہے، وہاں بھی اخلاص کی ترغیب دی گئی ہے اور خالصتاً اللہ کے لیے اس عمل کو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اسی طرح فصلی ربک وانحر، اس کے اندر بھی خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس عمل کو کرنے کی ترغیب دی گئی اور حکم دیا گیا ہے۔ تو قربانی چونکہ شاعر اسلام میں سے ہے اور اس سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے، اس سے اسلام کی پہچان ہوتی ہے اور دیگر ادیان پر یہ نمایاں اور واضح ہوتا ہے، تو اسی کی بنا پر ہی یہ لازم ہے کہ انسان اس عمل کو خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرے، اور وہ اعمال جو ریاکاری کی طرف لے جانے والے ہیں وہ ذرائع اور اسباب ان سے بچا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تو اس عبادت کی اہمیت کو سمجھے، اور اہمیت کو سمجھنے کے بعد انسان احسان کے ساتھ عبادت کرے، جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو یہ تصور کم از کم ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور دل کے اندر ہوتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا، مجھے لوگ دیکھیں، اس کا نہیں ہوتا، کیونکہ جب اجر و ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے لینے کا انسان ارادہ رکھتا ہے تو لوگوں سے، ان کی تعریف سے، ان کی حوصلہ افزائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، اور پھر یہ ہے کہ زیادہ اس کی نمود و نمائش سوشل میڈیا پر، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، 10 قربانیاں کر رہے ہیں، یوٹیوبرز کو بلایا جاتا ہے، سوشل میڈیا والوں کو بلایا جاتا ہے، اور اس پہ باقاعدہ بعض پیسے دیتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کریں، ان کو بتائیں، تشہیر کریں کہ چودھری صاحب جو ہیں وہ 10 جانور کر رہے ہیں، 15 کر رہے ہیں، 20 کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک اچھا پہلو ہے، مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ترغیب کا ارادہ رکھتا ہوگا، لیکن اس میں ڈر ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر کہ انسان آہستہ آہستہ ریاکاری اور دکھاوے میں چلا جائے، اور یہی ریاکاری ہے جو عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔